So, good morning to all of you, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope your preparation is going well. As we had been discussing about Indo-Islamic portion, and we had discussed about the geographical location of Arab and important facts around the Arab, as well as we had discussed about the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And today we'll be discussing about 2 to 3 important topics. First is today's first is will be discuss about prophethood, and second, important battles. And these are 2 important topics that plays vital role in our Indo-Islamic portion. And these lectures and sessions are very helpful for all those students who are interested to get admission in Aligarh Muslim University, and all those entrants in which Indo-Islamic part is being asked. So, okay, let's start. So, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था डिक्लेरेशन. अब हम करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड. कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत हासिल हुई, ये अब हम डिस्कस करेंगे. सो वक्त था 610 AD, 610 AD, and the location was Ghar Hira. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was at Ghar Hira when he attained prophethood. غار ہیرا, غار کو انگلش میں کیو بولتے ہیں, کیو آف ہیرا ان دی ماؤنٹ آف النور. اچھا, پوچھا جائے کہ اس پہاڑ کا نام کیا تھا, واٹ از دا نیم آف ماؤنٹ. سو دی نیم آف ماؤنٹ آف النور, پہاڑ النور, نور پہاڑ تھا, اور اس پہاڑ کے اندر جو کیو تھی وہ غار ہیرا. اوکے, اینڈ فرسٹ آیت ریویلڈ اقرأ بسمی. دی فرسٹ آیت ریویلڈ ہوئی, جو سب سے پہلے قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ 610 AD میں سٹارٹ ہوا, اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. And in the month of Ramadan, 21st Ramadan Monday at night. 21st رمضان, جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور کل ہی 21st رمضان گزرا ہے. سو یسٹرڈے وہ دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا, اور فرسٹ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. فرسٹ سورہ العلق, یہ آیت ہے. سورت اور آیت میں فرق ہوتا ہے. سورت میں آیت آتی ہیں. سو جو فرسٹ سورہ, جو یہ آیت ہے اقرأ بسمی, یہ پارٹ ہے العلق کا. سو فرسٹ سورہ العلق, first revealed the Quran, Al-Alaq. Okay, and what was the age when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam attained the prophethood? کتنی ایج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سو ایج واز 40 year. 610 AD میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی, اس وقت آپ کی جو ایج تھی وہ 40 years تھی. اینڈ ان دی ایئرز آف پروفیٹہڈ 23 years. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حیات رہے, وہ 23 سال کا پیریڈ تھا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 years کے بعد ملی. اینڈ دی ٹوٹل جتنی بھی آپ نے لائف گزاری زندگی میں اس دنیا پر حیات فارم میں, وہ 63 years ہے. تو اس لیے 40 + 23 از اکول ٹو 63. تو 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے نبی کے فارم میں. نبوت حاصل کرنے کے بعد, اس پوائنٹ کا مطلب یہ تھا, ایئر آف پروفیٹہڈ 23 years almost. اوکے,
اینڈ فرسٹ اوپن ڈکلیریشن آف اسلام واز میڈ ماؤنٹ صفا ان مکہ. جو سب سے پہلے کھلی آواز میں اعلان کیا گیا کہ اب اسلام ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ہم پوری فارم میں ہیں اور اب ہم پراپر طریقے سے اسلام کو مانا گیا اور ڈکلیئر کر دیا گیا اوپن گراؤنڈ میں، وہ ماؤنٹ صفا کے پہاڑ پر مکہ شریف میں یہ کیا گیا. اور فرسٹ ہو امبریسڈ اسلام، وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایز آئی ٹولڈ یو ان ارلیئر کلاسز، فرسٹ پرسن جو کہ وومن تھی حضرت خدیجہ، اینڈ فرسٹ مین حضرت ابو بکر صدیق، اینڈ فرسٹ چائلڈ حضرت علی، اینڈ فرسٹ میل جو سلیو میں سب سے پہلے جو میل تھے وہ زید بن حارث، اینڈ فرسٹ فیمیل حضرت ایمن. سو پلیز ڈونٹ کنفیوز ود فرسٹ سلیو. کوشچن آسک کیا جا سکتا ہے صرف فرسٹ سلیو سے، لیکن اس میں دیا ہوگا فرسٹ میل اور فرسٹ فیمیل. سو فرسٹ میل آئے حضرت زید بن حارث اور فرسٹ فیمیل آئے حضرت ایمن. اگر ایسا ہو کہ اس میں اسپیسیفائی نہ کیا ہو کہ فرسٹ میل پوچھا ہے یا فیمیل، تو اس میں ان دیٹ کیس اونلی ایک ہی آپشن ہوگا، یا تو حضرت زید بن حارث ہوں گے یا حضرت ایمن ہوگا. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے آنسر نہیں دینا ہے کیونکہ اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا ہے کہ میل سلیو پوچھا ہے فیمیل نہ. ڈونٹ ڈو دیٹ. جسٹ اپلائی یور مائنڈ، اپلائی یور کامن سینس کہ ٹھیک ہے اگر اسپیسیفائی نہیں کیا تو نیم بھی بس ایک ہی ہے، تو صرف آپ کو یہ دو نیم یاد رکھنے، زید بن حارث اینڈ حضرت ایمن، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اوکے وی آر موونگ اہیڈ. ہاں یہ نوٹ پوائنٹ ہے کہ فرسٹ پرسن ہو مارٹر ان دی نیم آف اسلام واز حضرت سمیہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے اسلام کے اندر اپنی شہادت پیش کرتی ہیں، ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے ہسبینڈ حضرت یاسر جو جنگ احد میں شہادت لیتے ہیں، اور ان کے سن عمر. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جسٹ اس سلائیڈ میں یہی امپورٹنٹ ہے. کوشچن پوچھ لے گا ہو واز دی فرسٹ پرسن ہو مارٹیرڈ ان ہسٹری آف اسلام، تو آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت سمیہ. اوکے. اینڈ فرسٹ مائگریشن واز ٹک پلیس ان 615 فرام مکہ ٹو حبشہ. یہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ مائگریشن 615 فرام مکہ ٹو حبشہ اور ابیسینیا اور ایتھوپیا. حبشہ کو تین نام سے جانا جاتا ہے، دو نام سے، ایتھوپیا اینڈ ابیسینیا. پلیز ڈونٹ کنفیوز کہ جو سیکنڈ مائگریشن ہے وہ ہوئی تھی مکہ ٹو مدینہ. مائگریشن جیسے ہی ہم ورڈ سنتے ہیں تو ہمارا ایک دم ذہن جاتا ہے مکہ ٹو مدینہ، لیکن جب کوشچن میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. اگر وہ پوچھ لے گا فرسٹ مائگریشن، یہاں پہ ورڈ دیکھو آپ، فرسٹ مائگریشن، سو یہ ہوئی 615 AD فرام مکہ ٹو حبشہ، اور وی کین سے ابیسینیا اور ایتھوپیا. بٹ ان دس مائگریشن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ناٹ گون ٹو حبشہ. لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، جبکہ جو سیکنڈ مائگریشن ہوتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. دو مائگریشن ہوئی ہیں اسلام کی ہسٹری میں بڑی. پہلی فرسٹ مائگریشن جو کہ 615 میں ہوئی، مکہ ٹو ابیسینیا، اینڈ سیکنڈ مکہ ٹو مدینہ، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ابھی یہی یاد رکھنا ہے کہ جو فرسٹ مائگریشن ہوئی ہے وہ مکہ ٹو ابیسینیا، ایتھوپیا اور حبشہ ہوئی ہے، ناٹ مدینہ. اوکے اینڈ نیکسٹ پوائنٹ. اچھا، اسلام کے اندر دو سب سے بڑی شخصیت کی جب بات کرتے ہیں ہم، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ کوئی نہ کوئی ان میں سے ایمان لے آئے. تب وہ وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی آپ کے چچا زاد بھائی، یہ دو لوگ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، لیکن 616 AD میں یہ ایمان لے آتے ہیں اور الحمدللہ یہ اسلام میں شریک ہو جاتے ہیں. اور ان کا بڑا ہی کنٹریبیوشن رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی میں. انہوں نے وارز لڑیں، اسلام کے لیے بے حد کام کیا، اپنی جان سے زیادہ کام کیا. سو یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ پوچھ لے اسپیسیفک ایئر، لیکن ہاں یہ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، امپورٹنٹ کولیگز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہے ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. تو یہ دو جو پرسنالٹی ہیں، دو نہیں ہے ایک،
حضرت عمر کا پوچھ لے گا کہ کب ایمان لائے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے 616. اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر کوشچن آ گیا تو آپ نے ٹک کرنا ہے. اوکے. اچھا پھر امپورٹنٹ کوشچن آگے یہ بنتا ہے کہ جو 619 از نون ایز عام الحزن، ایئر آف سورو. کوشچن کین بی آسڈ which year is known as year of sorrow. So you have to answer 619 AD year is known as year of sorrow. اچھا ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ جو دکھ کا ایئر ہے وہ 619 AD کو مانا گیا ہے؟ کیونکہ اس ایئر کے اندر جو سب سے دو بڑی شخصیت ہیں وہ انتقال فرما جاتی ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اینڈ حضرت ابو طالب آپ کے چچا. یہ دو بڑی شخصیت اس 619 AD میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس ایئر کو ایئر آف سورو کے نام سے جانا گیا. اپنے یاد رکھنا ہے دی 619 AD is known as year of sorrow. After the death of حضرت خدیجہ and حضرت ابو طالب, Prophet went to Taif. ٹھیک ہے، صرف ایک بار دیکھ لو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب یعنی ان کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، تب یہ طائف کی طرف نکلتے ہیں 619 میں اپنا میسج دینے کے لیے، اپنی اسٹڈی کو، اپنی ٹیچ کو پریچ کرنے کے لیے، کہ اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے. لیکن اس راستے میں آپ کو بہت ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے سٹونز پھینکے، آپ کا بلڈ فلو ہوا، یہاں تک کہ بتایا جاتا کہ آپ کی جو شوز تھے وہ بلڈ میں پورا لت پت ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، یہ جنرل پوائنٹ ہے. پھر بات کرتے ہیں انسیڈنٹ آف معراج. معراج کا جب واقعہ آتا ہے، ماشاءاللہ یہ جو دن چل رہے ہیں رمضان المبارک کے، یہ معراج ہی کے دن چل رہے ہیں. سو انسیڈنٹ آف معراج یعنی اسرا، اس کو اسرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، الاسرا والمعراج. 27 رجب 621 AD کو یہ واقعہ ہوا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں فرام مکہ ٹو جیروسلم. جی ہاں، وہی جیروسلم فلسطین جس میں بیت المقدس موجود ہے، اور یہیں سے بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آتا ہے اللہ کے جانب جانے کا، اور عرش کی طرف جاتے ہیں. آپ بیت المقدس میں نماز عصر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ روانہ ہو جاتے ہیں. اور کس چیز پہ جاتے ہیں؟ تو ایک ونگ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا جس کو براق کہا گیا. وائٹ کلر کا اس کے ونگز تھے، اس کو براق کے نام سے جانا گیا. یہ وہی پوائنٹ ہے لاسٹ کا کہ ایٹ جیروسلم ہی ہیڈ لیڈ دی پریئر نماز آف آل دی پروفیٹس اینڈ دس پلیس از نون ایز بیت المقدس. یہی پلیس کو بیت المقدس کے نام سے جانا گیا. مسجد الاقصی قبلہ اول، اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کب اس کو قبلہ اول بنایا گیا، کب اس کو قبلہ مانا گیا، اور کب یہ قبلہ چینج ہوا. when the قبلہ as changed from بیت المقدس ٹو مدینہ. کیونکہ پہلے جو ہم نماز ادا کرتے تھے وہ بیت المقدس کے جانب اپنا رخسار کر کے نماز ادا کرتے تھے. سو یہ ہم دیکھیں گے. اچھا اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ ملا اللہ کی جانب سے. وہ گفٹ تھا نماز، جو آج ہم ادا کرتے ہیں. نماز کا گفٹ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا نہیں ہے کہ 5 وقت کا ملا، وہ بہت نمازوں کا ملا، لیکن وہ ریڈیوس کرتی گئیں، اور اب صرف 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز کا گفٹ ملا ہے وہ معراج کے بعد ملا ہے ایز اے گفٹ آف معراج. وہ پوائنٹ آ چکا ہے جو میں نے کہا تھا. سیکنڈ مائیگریشن آف اسلام 622 AD 16 جولائی. یہ کہاں سے ہوئی؟ یہ مدینہ ٹرائبز آف خدیجہ انوائٹڈ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو یثرب. یہ ٹرائب تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا مدینہ آنے کے لیے. اچھا میں یہاں پہ ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہوں، ابھی میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے. پلیز ٹرائی ٹو ریکال when was first migration took place in Islam. Yes, exactly 615 AD. And from where? Makkah to Habsha, Makkah to Ethiopia, Makkah to Ethiopia. ٹھیک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. فرسٹ 615 اینڈ سیکنڈ 622 AD. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹڈ along with حضرت ابو بکر. اس جرنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے.
اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ قیام کیا، اور اس قیام میں ایک امپورٹنٹ جگہ کا مینشن ہے، ایک نام آتا ہے جس کو غار سور کے نام سے جانتا ہے، یعنی کیو آف ہیرا۔ یہ وہاں پر 3 دن آپ نے آرام کیا along with حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اس مائیگریشن میں جو سب سے بعد میں مائیگریٹ ہوئے وہ حضرت علی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں مقرر کیا تھا کہ جب ساری کنڈیشنز فیوریبل ہو جائیں تب آپ وہاں ہجرت کرنا، ابھی جب تک ماحول گرم ہے آپ یہی سنبھالیں۔ تو جو لاسٹ میں جاتے ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ اوکے، اس سفر میں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی، مسجد کو تعمیر کیا گیا جس کا نام مسجد قباء، اینڈ دی مسجد قباء فرسٹ مسجد آف اسلام واز بلٹ ایٹ قباء نیئر مدینہ، قباء میں بنائی گئی جو کہ مدینہ کے پاس پڑتا ہے۔ کس نے بنائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس مسجد کو جانا جاتا ہے مسجد نون ایز مسجد القباء۔ اور یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن یہاں پر آرام کرتے ہیں، 14 دن اپنا سفر طے کرنے کے بعد 14 دن یہاں پر ٹھہرتے ہیں along with their companions۔ اچھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کیمل کا یوز کیا اس کیمل کا نام قصوہ ہے۔ اس دوران سفر میں جس کیمل پر، جس سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر طے کیا اس کا نام قصوہ ہے۔ پھر جب یہ کیمل خود رک گیا، یعنی یہ بھی ایک کہانی ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی اتنا سمجھیں کہ جب یہ کیمل رکا and was set free in the strait of Midna and it stopped front of the house، یہ ایک ہاؤس کے سامنے رکا جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے گیٹ پر جا کر یہ کیمل بیٹھ جاتا ہے، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر پر آرام کرتے ہیں۔ اچھا، کوشچن آ سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریشن کے لیے نکلے مکہ ٹو مدینہ، ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک صحابہ اکرام کے گھر پر آپ نے آرام کیا، اور ان کا نام حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ And last point, after reaching over the Medina, Prophet had drawn متحق مدینہ، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک ٹریٹی سائن کی جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، تو ایک کائنڈ آف ٹریٹی یعنی کنویننٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سائن کیا جاتا ہے جو کہ 622 میں کیا جاتا ہے۔ اپنے یاد رکھنا ہے when was متحق مدینہ was signed in 622 AD، 622 میں آفٹر مائیگریشن۔ اذان، سب سے پہلے اذان کا جو ورڈ ہے کس نے انٹروڈیوس کیا؟ ہو کوائنڈ دی ٹرم اذان؟ اذان کا ٹرم جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹرم کوائنڈ کیا۔ دی ڈائریکشن، سب سے پہلے دی ڈائریکشن ٹو وچ نماز از پرفارمڈ نون ایز قبلہ، جس ڈائریکشن میں ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اس کو قبلہ کہا گیا۔ ایز آئی ٹولڈ یو، فرسٹ قبلہ واز بیت المقدس اینڈ اٹ چینجڈ فرام بیت المقدس ٹو خانہ کعبہ۔ کب کیا گیا؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ when was changed in 624 AD، 624 AD کو قبلہ مبارک کو چینج کیا گیا بیت المقدس سے مدینہ شریف کی جانب۔ یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وی آر موونگ اہیڈ، اینڈ سب سے پہلے جو اذان کال کی گئی، دی فرسٹ ٹائم اذان واز کالڈ ان 623 AD اینڈ سیکنڈ ہجری ان مدینہ۔ 623 AD کو سب سے پہلے اذان کال کی جاتی ہے۔ اذان سے ریلیٹڈ 4 سے 5 پوائنٹ۔ سب سے پہلے یہ ورڈ جو ہے اذان کس نے انٹروڈیوس کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سب سے پہلے کال کس نے کی؟ حضرت بلال۔ اینڈ سب سے پہلے اذان اسٹارٹ کب ہوئی، کب کال کی گئی؟ 623 AD مدینہ میں۔ اور فرسٹ مؤذن، ایز آئی ٹولڈ یو، فرسٹ مؤذن اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوکے، اچھا، کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جیسے کہ صحابہ۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ a person who had seen Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the condition of ایمان and dead۔ seen
ان دا پروفیٹ ان دا کنڈیشن آف ایمان اینڈ ڈیڈ. یہ دو کنڈیشن ہے ان دی سیم پوزیشن نون ایز صحابہ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی کنڈیشن میں ان کا انتقال ہوا تو وہ صحابہ کے نام سے جانے گئے. اینڈ مہاجر مائیگرنٹ صحابہ فرام مکہ ٹو مدینہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائیگریشن کے لیے گئے مکہ سے مدینہ، ان کو مہاجر کرا گیا. اور جو ایک امپورٹنٹ ٹرم آتا ہے انصار. انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر. انصار ایک عربی کا ٹرم ہے، ان انگلش میں اس کو ہیلپر بولتے ہیں. یہ ہیلپ کی جب مدینہ شریف کو مکہ شریف سے لوگ گئے مائیگریشن کی، تو مدینہ شریف کے کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا، ان کی دیکھ بھال کی، تو ان لوگوں کو انصار کے نام سے جانا گیا. پھر ہے تابعین. ہو آر تابعین؟ تابعین a person who had seen صحابہ in the condition of ایمان. اوکے، صحابہ مطلب تابعین مطلب جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعین. اینڈ تابعین مینز جنہوں نے تابعین کو دیکھا. ٹھیک ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو. آ سکتا ہے کوشچن. اوکے، اب ہم موو کرتے ہیں امپورٹنٹ بیٹلز. دیز بیٹلز پلیڈ وائٹل رول ٹو proliferate Islam. And the battles divided in two parts. First is Ghazwa and second is Sarapa. Ghazwa and Sarapa. Ghazwa and Siraya یا Saraya. Ghazwa means وہ ایسی بیٹل، the battle in which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had taken part himself، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹ لیا، جس میں آپ شامل تھے، اس کو غزوہ کہا گیا. اینڈ سرایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے لیکن آپ کے صحابہ اکرام اور جتنے بھی آپ کے کولیگز تھے وہ سارے اس بیٹل میں حاضر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں تھے. ان کو بیٹل آف سرایا، جنگ سرایا کہا گیا، اور جس میں آپ موجود تھے اس میں جنگ غزوہ کہا گیا، اس کو جنگ غزوہ کہا گیا. اچھا، جو فرسٹ بیٹل آتی ہے دیٹ از بیٹل آف بدر. اچھا، یہاں پہ پوز کرو اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹل آف بدر ہے یہ غزوہ ہے یہ سرایا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ غزوہ ہے، کیونکہ یہ پہلی جنگ اسلام کی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹ لیا. اٹ از کنسیڈر ایز فرسٹ وار آف اسلام اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹیکن پارٹ ہمسیلف ان دس بیٹل دیٹ واز ٹوک پلیس ان 624 AD 17th رمضان. ڈیٹ یاد رکھنا ہے، 624 AD کو جنگ بدر لڑا جاتا ہے. اور یہ کہاں؟ مدینہ ان دی فیلڈ آف بدر، ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ میں پڑتی ہے. کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو 313 مسلم آرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 313 اینڈ کفار مکہ 1000 تھے. اٹ مینز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہوتی ہے وہ 1000 لوگوں سے ہوتی ہے اور آپ کے جانب صرف 313. اور 313 ایسے نہیں صرف نہتے، 5 سے 6 لوگ مشکل پہ ہتھیار تھے، تیر کمان، لیکن ان کی طرف سے جو آرمی کی طرف سے جو کفار مکہ کی آرمی تھی وہ سارا میں ساز و سامان کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ساز و سامان نہیں، کیونکہ دے آر ناٹ ارلی پریپیئرڈ. لیکن یہ تھے اور یہ 1000 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صرف 313. لیکن الحمدللہ یہ جنگ جیتتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو فتح کرتے ہیں اور اس میں 14 مارٹیئرڈ ہوتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ کوشچن. یہ 2 سے 3 امپورٹنٹ بیٹلز ہیں جس میں کمپوزیشن پہ سوال آتے ہیں، کتنے تھے اینڈ کتنے شہید ہوئے، کفار مکہ کتنے قتل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ اکرام اور آپ کے ساتھی شہید کیے گئے. تو جنگ بدر میں آپ نے یاد رکھنا ہے 14 were martyred and 70 were killed. 70 لوگ کفار مکہ سے مارے گئے اور 14 اس میں شہید ہوئے، اور کیپچرڈ 70 کو کیپچرڈ کر لیا گیا کفار مکہ کو. اینڈ مسلم ہیڈ ون دس بیٹل. اور اس بیٹل میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
جو ابو جہل ہے، ابو جہل سب سے بڑا دشمن اسلام کا، کھلا دشمن ابو جہل، اس جنگ میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے جنگ احد۔ جنگ احد was took place in 625 AD شوال 3rd ہجری۔ جنگ بدر 624 AD and جنگ احد 625 AD۔ اوکے اوکے ون سیکنڈ۔ اوکے اچھا، اس جنگ میں 2 سے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حضرت حمزہ ہیں اس میں شہید ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ کس کے دوارا؟ یہ ایک مکار ہے جس کا نام وشی ابن حرب ہے، اور یہ کس کے کہنے پر شہید کرتا ہے؟ یہ ہندا جو اتبا ہے اس کی جو بیٹی ہے ہندا، اس وقت جو مکہ کا جو لیڈر تھا اتبا، اس کی بیٹی ہندا، اس کے کہنے پر یہ شہید کرتا ہے۔ ہندا نے بڑے ہی انعام رکھے کہ جو حمزہ کو قتل کرے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گی، سونے سے نوازوں گی، بلا بلا اینڈ آل دیٹ، ان سب سے نوازوں گی۔ اتنا بڑا انعام رکھا، اتنے گھوڑے ملیں گے، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا سونا چاندی سکہ، بہت انعام رکھا۔ یہ مکار آتا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے وار کرتا ہے اور آپ کے سینے کو چیرتا ہوا تیر نیزہ نکل جاتا ہے اور آپ وہیں پر زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی میں کہوں گا کہ افسوس والا واقعہ یہاں پر ہوا۔ جنگ احد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جنگ احد میں حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ ہوئی کب؟ 625 AD، اور اس میں 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ اچھا، اس بیٹل کو 2 رخ میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اسلام، یہ جو بیٹل ہے یہ کفار مکہ کی طرف ٹلٹ ہو گئی، لیکن ایسا تھا نہیں، کیونکہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کو جنگ جیتنے کے لیے، وہ فلفل نہیں ہوئیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ اسلام نے ہاری، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ رہی وہ تھے خالد بن ولید۔ حالانکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، ایون دو ہی واز ناٹ accepted Islam at that moment when he was fought for this، اور یہ جو لڑ رہے تھے وہ کفار مکہ کی طرف سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جگہ جگہ پر مقرر کرتے ہیں، تیر اندازوں کو پہاڑوں پر مقرر کرتے ہیں۔ جنگ احد ہے، یہ جو نام پڑا ہے احد، یہ پہاڑی کا نام ہے جس کے پیچھے یہ جنگ لڑی گئی۔ احد پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، لیکن جب ان کو لگا کہ یہ جنگ ہمارے پکش میں آ گئی، مطلب ہم جیتنے والے ہیں، تو وہ نیچے اتر کر آ گئے۔ اور پھر جب حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا، وہ سب بھاگ چکے تھے لیکن واپس سے حملہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ سب نیچے آ گئے، اب یہ رائٹ ٹائم ہے حملہ کرنے کا، تو انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے زبر ہو گئے۔ اور یہ جو اوکے خالد بن ولید بعد میں ایمان لے آتے ہیں، who later accepted Islam and was accorded this title of سیف اللہ۔ اس کے بعد یہ ٹائٹل ایک اڈاپٹ کرتے ہیں جس کو سیف اللہ کے نام سے جانا گیا۔ سیف اللہ مینز سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جب یہ ایمان لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، اتنی بیٹلز لڑتے ہیں، اتنی جد و جہد، تو اس وجہ سے ان کو ایک ٹائٹل ملا جس کو سیف اللہ کہا گیا۔ تو کوشچن پوچھتا ہے کہ جو ٹائٹل دیٹ از سیف اللہ، یہ ٹائٹل ہے سیف اللہ، یہ کس کا ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ٹائٹل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس بیٹل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شریف شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک کفار مکہ مکار وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مڑتے ہیں تیر چلانے کے لیے تو آپ کے دندان مبارک پر وہ پتھر لگتا ہے اور آپ کے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ اوکے وی آر موونگ اہیڈ۔ نیکسٹ بیٹل از بیٹل آف خندق، بیٹل آف ٹرینچ دیٹ واز ٹوک پلیس ان 627 AD۔ یاد رکھنا ہے، اگین میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں، پہلی بیٹل پلیز میرے ساتھ بولو، فرسٹ بیٹل بیٹل آف بدر 624 AD، اینڈ سیکنڈ یس بولو جنگ احد، ایگزیکٹلی بیٹل آف احد 625، اینڈ تھرڈ بیٹل آف
Khandak, Battle of Trench, 627 AD. Okay. This battle was fought against the combined army of Kuffar Makkah and Jews. یہ جو بیٹل ہوتی ہے یہ جوئس اور کفار مکہ کی جو کمبائنڈ آرمی ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے. اچھا امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس میں ایک ڈگڈ کھودا گیا ڈیفینڈ مدینہ. بہت لمبی اسٹوری ہے اس میں لیکن آپ نے اوور یہی یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹرینچ ڈگ کیا گیا, ایک گڈھا کھودا گیا مدینہ سے باہر, اسی لیے اس کو جنگ خندق کے نام سے جانا گیا, بیٹل آف ٹرینچ, کیونکہ یہاں پر ایک گڈھا کھودا گیا تھا بہت بڑا. اور اس بیٹل کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں آتا ہے اور سورت کا نام ہے سورہ احزاب. اس سورہ احزاب میں اس بیٹل کا ذکر ہے. اس کے بعد آتے ہیں صلح حدیبیہ, ٹریٹی آف حدیبیہ. 1400 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جاتے ہیں کعبہ, لیکن ان کو جانے نہیں دیا جاتا ہے, ان کو روک لیا جاتا ہے کفار مکہ سے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ عمرہ کریں. پھر کنڈیشن فیوریبل نہیں ہوتی ہیں, پھر ایک ٹریٹی سائن کی جاتی ہے جس کو صلح حدیبیہ, ٹریٹی آف حدیبیہ کے نام سے جانا گیا. اور اس ٹریٹی میں ایک بیعت رضوان لیا جاتا ہے. بیعت رضوان ایک الیجنس لیا جاتا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جو ٹریٹی ہے یہ ایک پیڑ کے نیچے لی جاتی ہے جس کو رضوان, جس پیڑ کا نام رضوان ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کا نام بیعت رضوان رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 14 کمپینینز کے ساتھ عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں کعبہ, لیکن ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل رہے, لیکن صحابہ اکرام بھڑکے, لیکن آپ نے ان کو روکا کہ ٹھیک ہے. ایک ٹریٹی سائن کی جس ٹریٹی کا نام صلح حدیبیہ ہے. اور یاد رکھنا ہے صلح حدیبیہ ہوئی کب, 628 AD اینڈ 6 ہجری. پھر ایک الیجنس ہوا بیعت رضوان جو کہ ایک پیڑ کے نیچے ہوا جس کا نام رضوان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان پیش ہوتے ہیں, اور جو اس ٹریٹی کو سائن کرتے ہیں وہ سہیل ابن عمر, کفار مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمر سائن کرتا ہے. اور یہ جو ٹریٹی تھی یہ پیس تھا 10 سال کا. اس ٹریٹی کے اندر کہا گیا کہ آپ نہ ہی اسلام کو پریچ کرنے کے لیے جائیں گے, اس ٹریٹی کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم آپس میں وار نہیں کریں گے, ہم پیس کو مینٹین کریں گے. 10 سال کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ ہم ایک دوسرے پر وار نہیں کریں گے اور آپ کو اجازت نہیں ہے یہاں آنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائن کرتے ہیں, ایون دو وہ سراسر کفار مکہ کی جانب پوری ٹریٹی ان کی طرف تھی, لیکن اتنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ہم ہی جیتیں گے ایٹ دی اینڈ آف ٹائم. تو آپ نے سائن کیا. اور ایک امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے کہ جو یہ سائن ہے, یہ جو ٹریٹی ہے وہ کس نے لکھی؟ The clauses of treaty from Muslim side written by Hazrat Ali. Hazrat Ali had written clauses of this treaty. And Quran اس کو فتح مبین کے نام سے پکارتا ہے. فتح مبین, open victory of Islam. اوکے. پھر آتا ہے بیٹل آف خیبر, جنگ خیبر, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے. 150 کلومیٹر فرام مدینہ ٹو نارتھ ویسٹ سائڈ جوئس کے اگینسٹ لڑی گئی. اور اس کو جنگ خیبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک دروازہ ہے جس کا نام خیبر ہے, اس کو آپ نے فتح کیا, اپنے ہاتھ سے اکھاڑا. اور یہ جو بیٹل آف خیبر ہوتی ہے یہ 628 AD یعنی 7th ہجری, سیم ایئر ہو جاتی ہے. آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے ان سب بیٹلز کی. پھر آتا ہے فتح مکہ, وکٹری آف مکہ, 630 AD اینڈ 8 ہجری. اس دوران سب سے بڑی آرمی اگر بلٹ کی گئی, ساری بیٹلز کو جب دیکھیں ہم تو اسلام میں جو سب سے بڑی آرمی تھی وہ اسی وقت تھی, فتح مکہ. اسلام established largest army in this battle, that is battle of مکہ, فتح مکہ, جو کہ 10,000 کی آرمی صحابہ اکرام موجود رہے. 630 AD میں یہ ہو جاتی ہے صلح. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہاں سے صلح حدیبیہ کا جو پیریڈ تھا 10 سال کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور جو قریش ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں بنو خزا who had recently become
allies of the Muslim. یہ 10 رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں اور 20 رمضان میں پہنچ جاتے ہیں مکہ شریف، اور فتح مکہ کے لیے اپنی آرمی کو تیار کرتے ہیں، جو کہ 10,000 کی آرمی سب سے بڑی آرمی کنسیڈر کی جاتی ہے اسلام کے اندر. اور اسی دن فتح مکہ ہو چکی اور مکہ کو کنکرڈ کر لیا جاتا ہے بائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ میں جتنے بھی آئیڈلز رکھے تھے، آئیڈلز آف خانہ کعبہ were removed by پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت علی. کچھ جگہ مینشن ہے کہ کچھ آئیڈلز خود ہی گر جاتے ہیں جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل ہوتی ہے، اور کچھ فتح مکہ کے بعد گرا دیے جاتے ہیں. اینڈ لاسٹ از حجۃ الوداع، فیئرویل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائز کا وقت آ جاتا ہے 632 AD. آپ نے یاد رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا فانی سے انتقال فرما گئے تھے 632 AD. ایون کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ ظاہری حالات میں 632 AD میں انتقال فرما جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونلی ون ٹائم حج پرفارم کیا اپنی حیات زندگی میں، پوری زندگی میں صرف ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. یہ کوشچن آ سکتا ہے، ہاؤ مینی ٹائمز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ ہز حج ڈیورنگ ہز لائف؟ اونلی ون ٹائم، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو لاسٹ سرمن پریچ کیا وہ فرائیڈے کا دن تھا، فرائیڈے یعنی لاسٹ جمعہ، جو کہ 9 ذی الحج کو دیا لاسٹ سرمن. کیا کیا وہاں پر چیزیں رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیناؤنس کیا آل کائنڈ آف سپریورٹی، بالکل منع کیا، خلاف ورزی کی، جتنے بھی طریقے کی یہ سپریورٹی ہوتی ہے آن دی بیسس آف ریس، کلر، پراپرٹی ہولڈنگ، ان سب کے خلاف آپ نے منع کیا، اپنے ناراضگی ظاہر کی، اس کو ختم کرنے کی بات کہی، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونلی اے پرسن ہو از گاڈ فیئرنگ اینڈ پیورز از سپیریئر. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی سپیریئر ہے، وہی مہان ہے. اونلی دی پرسن ہو فیئرز فرام اللہ سبحانہ وتعالی، اونلی دیٹ پرسن از گریٹ. یہ آپ کا لاسٹ جمعہ کا خطبہ رہا. ڈیمائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ان دی ہاؤس آف حضرت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا وقت دن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں. حضرت علی ان کو غسل دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. نماز جنازہ واز پرفارمڈ انڈیویجولی. اس کا مطلب ہے، اچھا حدیث میں 2 جگہ یہ مینشن ہے. کچھ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے عام طور پر ہوتی ہے نماز جنازہ ایسے ہی پرفارم کی گئی، لیکن کچھ جگہ یہ ملتا ہے کہ یہ انڈیویجولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پرفارم کیا گیا. مطلب ایک شخص پہلے آگے آیا، اس نے دعا کی، وہ پیچھے چلا گیا، پھر آگے آیا دوسرا، پھر وہ چلا گیا. اس طریقے سے ان دس مینر انڈیویجولی نماز جنازہ کو پرفارم کیا گیا. اور یہیں پر ہم نے کور کیا پورا پروفٹ ہوڈ. ہم نے بیٹلز کور کی. اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا سیشن آئے گا وہ سر سید احمد خان کے بارے میں اینڈ ان کے کلیگس کے بارے میں. پھر ہم علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کریں گے سلیبس کے ریسپیکٹ میں. سو آئی ہوپ سیشن اچھا رہا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اف ان کیس اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، سو you can ask freely in the comment section and I'll try my best to answer, to tackle all questions that were asked in the comment section. comment section میں ask کرو جو بھی ڈاؤٹ ہے. اوکے اللہ حافظ.